یہ دو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا۔ دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا۔ ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے۔ یہ صاحب سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا الی آخر هذه الآیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج ایک بہت ہی اہم معاملے کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اس طرح کے معاملات پر میں عام طور پر گفتگو کرنے کا عادی نہیں، لیکن چونکہ میرا نام دین سے جڑا ہوا ہے اور امت کے بہت سارے کاموں سے جڑا ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے متعلق ایک پروپیگنڈا کا شکار بن جاتی ہیں اور بہت ساری افواہیں گرم ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر پروگراموں کو لے کر کے آج کل کے جو جلسے ہیں، مجھے کافی دنوں سے اس بات کا خدشہ بھی تھا اور میں کئی دنوں سے اس بات کے انتظار میں بھی تھا کہ ایک آپ کے سامنے اعلان شائع کر دوں کہ ہمارے پروگراموں کے متعلق جو دور دراز رہنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں کیا کیا افواہیں اڑائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج جس اہم مسئلے کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بہار کا ایک شہر اورنگ آباد ہے، وہاں پر ایک عرس حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رضاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سالانہ ہوا کرتا ہے، یہ 16 دسمبر کو غالباً وہاں پر عرس منعقد تھا اور اس عرس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا ہے۔ اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تہمت اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں۔ 16 دسمبر کو آلریڈی ہم نے کئی مہینوں پہلے بنگلور میں پروگرام دیا ہوا تھا۔ بنگلور کی قادریہ مسجد عیدگاہ قدس صاحب میں 16 دسمبر کو ہمارا پروگرام طے تھا۔ اس کے علاوہ میں کرناٹک آنا ضروری تھا میرا، اس لیے کہ میرے گھر میں شادی تھی 16 دسمبر کو ہی، اور اس کی اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ 11 دسمبر سے لے کر 15 دسمبر تک مجھے موریشیز رہنا تھا۔ صرف اور صرف یہ 16 دسمبر گھر میں شرکت نہیں ہو پا رہی، اس لیے میں نے وہ 5 روزہ دورہ کینسل کیا۔ اب یہ سب بات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اب عرض کرتا ہوں، ٹھیک 9 دسمبر یا 8 دسمبر کی تاریخ تھی، میں بہار میں موجود تھا۔ یہ پوسٹر میرے پاس آیا جس کو ابھی آپ کے ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا۔ یہ بہار کا، بنگلور والوں نے مجھے یہ پوسٹر بھیجا، کہا کہ حضرت آپ نے 16 دسمبر ہمیں تاریخ دی ہے اور 16 دسمبر کا ہی ایک پوسٹر بہار میں بھی وائرل چل رہا ہے۔ تو پہلی بات میں نے دیکھا، پہلی نظر میں شوق ہوا کہ یہ تاریخ تو ہم نے کسی کو دی نہیں، دوسرے کو۔ پھر میں نے رابطہ کیا اپنی آفس پہ، جو ذمہ دار ہیں صرف 2 ہی حضرات ہماری تاریخ دیکھا کرتے ہیں، ایک اویس ملا اور ایک رضا قریشی۔ ان سے میں نے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بہار میں کوئی جلسہ اس تاریخ کو نہیں دیا گیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں نے پھر لوگوں سے معلوم کیا، جو یہ صاحب مجھے بنگلور سے پوسٹر بھیجے تھے، میں نے کہا کہ یہ پوسٹر جہاں سے شائع ہوا ہے اس خانقاہ سے ہمارا رابطہ کروائیے۔ تو اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں، ضیاء قادری صاحب ادام اللہ اقبالہ، اور غالباً یا صبا صاحب ہیں، ان کا نمبر بھیجا گیا۔ ان کو ہمارے آفس سے فون گیا، 8 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 8 دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا، آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شائع کیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اعظم نام کا ایک شخص ہے، اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے اور ہم نے اس کو 51,000 روپے ڈال دیے ہیں، اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے 28,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی بھیج دیا۔ یہاں رک کر کے میں اپنے ناظرین سے ایک بات کہتا ہوں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہماری جانب سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہو۔ اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد عدل ہے کہ آج تک میں نے
ہزاروں کی بات تو چھوڑے، 1 روپیہ بھی کسی سے مطالبہ کیا ہو میری تقریر کو لے کر، میرے جلسے کو لے کر، وہ میرے پاس ثبوت پیش کرے، قیامت تک وہ ثبوت نہیں لا سکیں گے، اس لیے کہ آج تک میں نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آخری سانس تک اسی طرح سے رکھے۔ میں نے کبھی جلسوں کو نہ پیشہ بنایا ہے، نہ میری تقریروں کو کہیں بیچا ہے، میں اس کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں۔ جہاں پر بھی گئے ہیں میں ابھی تھوڑے ثبوت پیش کروں گا، لیکن یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کا، آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں، کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹھ رہے ہیں۔ خیر، جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا۔ صاحب سجادہ کو جب 8 دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، ابھی میں اس کے ساتھ وہ ریکارڈنگ بھی شیئر کرتا ہوں۔ رضا قریشی نے